نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ دو آیات مبارکہ سورہ البقرہ سے لکھی گئی ہیں، 250، 251 اور 252، اور اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ کر سکیں، اور جب ترجمہ ہم کر سکیں گے تو اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 250 سورہ البقرہ، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، وَلَمَّا، تو واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، فتح پہ مبنی ہے، اور لما اس کو کہتے ہیں ظرف زمان شرطی، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، بالکل اس کے اعراب ویسے ہیں جیسے اذا کے، اور محلن یہ منصوب ہوتا ہے، فی محل نصب ہے، جیسے ہم اذا کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے برازو، اور لما کا مطلب کیا ہے؟ جب۔ برازو یہ فعل ماضی ہے، اس کو ہم فعل الشرط کہیں گے، اور اب دیکھیں کہ یہ جمع مذکر غائب میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ فاعل ہے، اور جمع مذکر سالم میں وہ دراصل رفع کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ الف الفارقہ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو واو ہے یہ فاعل کی ہے، تو یہ فعل الشرط ہوا۔ اور اس واو کو آپ کو پتا ہے واو الجماعہ یہ کہتے ہیں، اس کا ایک نام رکھا ہے، لی جالوتا، تو یہ جو لی ہے یہ لام، یہ آپ کو پتا ہے حرف جر ہے، اور جالوت اس میں مجرور ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جر کی نشانی زیر نہیں ہے بلکہ فتح ہے، اور وہ بھی فتح ظاہرہ ہے، نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ وہ کلمات جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ان کے نیچے زیر نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو اس کے الگ سے رولز ہیں جو بعد میں ہم پڑھیں گے۔ وجنود ہی، اس میں واو عطف کی ہے، اور جنود معطوف ہے جالوت پہ، یعنی لام جو جر کا ہے اس کا اثر اس کے اوپر بھی ہے، جس کی وجہ سے دال کے نیچے زیر ہے، تو یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے، اور یہ جو آگے ہاء الغائب ہے جنود ہی، تو یہ یہاں پہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن اس کو آپ مجرور کہیں گے چونکہ یہ جگہ مضاف الیہ کی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور جب، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، برز یبرزو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا، اپیئر ہونا، تو کہیں گے کہ اور جب وہ ظاہر ہوئے، یعنی جو طالوت کی کمانڈ میں فوجیں جالوت سے لڑنے کے لیے آئیں، تو جب وہ سامنے آئے، کس کے سامنے آئے؟ جالوت کے سامنے آئے جو ان کا دشمن تھا، وجنود ہی، اور اس کے سپاہیوں کے سامنے، قالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ طالوت کی فوج نے کہا۔ اب یہ قالو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، لام کے اوپر پیش ہے، اور واو اور الف کے اعراب وہی ہیں جو برزو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جہاں کہیں بھی جمع مذکر سالم ہوگا تو وہاں پہ آپ واو جو ضمیر ہے اس کو فاعل قرار دیں گے، اور جو الف ہے اس کو الف الفارقہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، تو با کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا، تو یہ منادہ ہے اصل میں، اور اس کے پیچھے جو حرف ندا ہے وہ محذوف ہے، یعنی یا ربنا، یا محذوف ہے، تو یہ منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کے اوپر زبر ہے، ربا، با کے اوپر زبر ہے نا، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور نہ ایک ضمیر متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے، ضمائر مبنی ہوتے ہیں،
اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب، افرغ، افرغ یفرغ افراغ، یہ باب فعال ہے. ویسے تو ثلاثی مجرد اس کا فرغ ہے، لیکن افرغ جب یہ باب فعال میں جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی برتن کے اندر بھری ہے تو اس کو انڈیلنا، پور کرنا، یعنی اس کو خالی کر دینا. تو افرغ یہ یہاں پہ فعل امر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فعل امر دعا کے لیے ہے. یہاں پہ آپ اللہ کو حکم تو نہیں دے رہے نا، آپ تو دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ فعل امر ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر. افرغ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل امر ہے، دعا کے لیے، سکون پہ یہ مبنی ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل مستتر ہے وجوباً، اس کی تقدیر کیا ہے، انت. علینا اعلی حرف جر ہے اور نون، اور نا یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے. صبرن، تو یہاں پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے زبر کی، یعنی منصوب ہے نا. تو منصوب کیوں ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی منصوب بالفتحہ الظاہرہ. وثبت، تو واو تو عطف کی ہے، اور ثبت کیا ہے، یہ بھی فعل امر ہے. ثبت یثبت تثبیت، اس کا مصدر ہے. یہ باب کون سا ہے، باب تفعیل ہے. ثلاثی مجرد تو اس کا یعنی سا ہے، با ہے اور تا ہے، لیکن جب یہ باب تفعیل میں جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، ثبت تثبیت. یہ بھی فعل امر ہے، دعا کے لیے مبنی ہے سکون پہ. اس کے اندر بھی فاعل ایک ضمیر ہے مستتر وجوباً تقدیرہ انت، یعنی اس میں ضمیر انت چھپی ہوئی ہے. اقدامنا، یہ اقدام قدم کی جمع ہے، اور یہاں پہ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور نہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، مضبوط کر دے، فکس کر دے. وانصرنا، اس میں واو پھر عطف کی ہے. نصر ینصر انصر، یہ پھر امر ہے دعا کے لیے اور سکون پہ مبنی ہے. اس کے اندر بھی ایک فاعل مستتر ہے جو کہ ضمیر ہے، یہ مستتر وجوباً ہے، اور وہ کیا ہے، ہوا، اور وہ کیا ہے، انت. نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہی ہے. وانصرنا، اور ہماری مدد فرما. اعلی حرف جر ہے، القوم اس میں مجرور ہے، میم کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، اور یہ منعوت بھی ہے، موصوف ہے. الکافرین اس کی صفت ہے، اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں. قوم یہاں پہ مجرور ہے، تو اس کی صفت جو کہ کافرین ہے وہ بھی مجرور ہے، لیکن مجرور کی علامت یہاں پہ، جر کی علامت کیا، یا ہے، چونکہ جمع مذکر سالم ہے. کافرون، کافرین، اور ہمیں کافر لوگوں پر
مدد فرما، یعنی ہمارے پاؤں جمائے رکھ، اور یہ جو کافر قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما۔ تو اب ہم اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے، یعنی وہ لوگ، تو کہا اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیہ مبارکہ ہے 251، 251۔ ابتدا ہوتی ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں فا عطف کی ہے۔ حزمو دیکھیں یہ وہی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، لیکن یہاں پہ آپ کو الف الفارقہ نہیں نظر آ رہا۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی ضمیر متصل ہوتی ہے جمع مذکر غائب کے ساتھ تو پھر الف الفارقہ نہیں لگاتے۔ اس میں واو تو وہی ہے، واو الجماع، یعنی فاعل کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ ہم یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ تو پس انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی جو طالوت کی فوج تھی انہوں نے جالوت کو اور اس کی فوج کو شکست دے دی۔ ہزمہ یا ہزمو، ہزیمہ، ہزیمہ شکست کو کہتے۔ بِإِذْنِ اللہ بحرف جر ہے، اذن اس میں مجرور ہے، نون کے نیچے کسرہ ہے، وہ یہ مضاف بھی ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو اللہ کے اذن سے انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ، اس میں واو کیا ہے؟ یہ عطف ہے، اور قتل فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فتح کے اوپر مبنی ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ داؤد، داؤد یہاں پہ فاعل ہے، اس لیے دال کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اور داؤد نے قتل کیا، مار دیا، جالو تھا، تو یہ مفعول بہ ہے منصوب، اور نصب کی نشانی تا کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے۔ داؤد نے جالوت کو مار دیا، تو فاعل داؤد ہے اور مفعول بہ جالوت۔ تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ، واو عطف کی ہے، آتا یؤتی، ایتاء، آتا یؤتی ایتا، تو یہ آتا کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ ہے، لیکن وہ فتح مقدرہ ہے، یعنی وہ فتح چھپی ہوئی ہے للتعذر، کیونکہ اس کے آخر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الف ہے، الف مکسورہ، تو الف مکسورہ کے اوپر کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں للتعذر۔ اور ہو جو ہے یہ ہاء الغائب ہے، یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور فی محل نصب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ وَآتَاهُ، اور اس کو دیا، کس نے؟ اللہ، یہ اسم الجلالہ ہے، فاعل، اس لیے ہا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ نے اس کو دیا، کس کو؟ حضرت داؤد کو، یہ ہو حضرت داؤد کی طرف ہے۔
یہ پروناؤن ہے. الملک، تو الملک کیا ہے؟ یہاں پہ کاف کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول بھی ہے، یہ دوسرا مفعول بھی ہے. پہلا کون سا تھا؟ وہ ضمیر جو آتا کے بعد ہو، یعنی وہ پہلا مفعول تھا اور یہ دوسرا مفعول ہے. تو اللہ نے حضرت داؤد کو سلطنت دی، حکومت دی. ملک کا مطلب ہے سلطنت، حکومت. والحکمہ، اور حکمت دی. اس میں واو کیا ہے؟ عطف کا. اور حکمہ یہ معطوف ہے ملک پہ، اس لیے یہ بھی منصوب ہے. وعلمہ، پھر واو عطف کی ہے. علم یعلم، تعلیم اس کا مصدر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو سکھایا، یعنی اللہ نے حضرت داؤد کو سکھایا. تو علمہ کے اندر ایک فاعل مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا. ہوا کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہ جو بعد میں ہو ہے یہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ حضرت داؤد کی طرف. تو اللہ نے حضرت داؤد کو سکھایا. من حرف جر ہے. ما اسم مجرور. ما کیا ہے یہاں پہ؟ یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، فی محل جر ہے چونکہ من اس کے پیچھے جر آیا ہے. یشاء فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، حمزہ کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے نا. اور اس کے اندر بھی ایک فاعل ضمیر کی شکل میں مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا. اور یہ جملہ یشاء پورا جملہ ہے نا، اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، جو کہ ما اس میں موصول تھا. اب یہاں پہ یشاء جو ہے اس کا جو فاعل ہے ہوا، وہ اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے اور حضرت داؤد کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. اگر اللہ کی طرف اس کو لوٹائیں گے تو کہیں گے کہ اور اللہ نے حضرت داؤد کو سکھایا جو اللہ نے چاہا، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کو سکھایا. تو اس میں وہ جو چاہنا ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور اب اگر ہوا آپ کہیں کہ داؤد کی طرف ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ اللہ نے حضرت داؤد کو وہ سکھا دیا جو وہ چاہتے تھے، یہ مطلب ہوگا. ولولا، اس میں واو حرف عطف ہے، اور لولا اس کو ہم کہتے ہیں حرف شرط، مبنی علی السکون. اور واو کے ولولا میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے. اور لولا کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حرف امتناع لوجود، اس کا نام ہے حرف امتناع لوجود، مبنی علی السکون. دفع اللہ، دفع یہ مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ فی آخرہ، اور یہ مضاف ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے وجوباً، اس کی تقدیر کیا ہے؟ موجود. یعنی کیسے بنے گا؟ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض موجود، تو یہ اس طرح سے بنے گا. اور اس میں جو الناس ہے دیکھیں اس کے اوپر زبر ہے. زبر کیوں ہے؟ کہ یہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے. اور یہ جو جملہ بنا ہے نا دفع اللہ الناس، یہ استئنافیہ ہے لا محل لہا من الاعراب. بعضهم، یہ جو بعض ہے یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ الناس کا بدل ہے، اس لحاظ سے الناس مبدل منہ ہے اور یہ منصوب ہوگا. بدل آپ کو پتہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن، مجرور ہے مضاف الیہ. ببعض، با کے حرف جر ہے، بعضن اس میں مجرور ہے، ضاد کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اور اگر اللہ کا بعض
کو بعض کے ذریعے سے دفع کرا دینا نہ ہوتا، یعنی ہٹانا نہ ہوتا۔ دفع کا مطلب ہٹانا، یعنی اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا، شکست نہ دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدت۔ یہ جو لام ہے یہ لولا کے جواب میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللام واقعۃ فی جواب لولا، یعنی ایک حرف ہے مبنی ہے فتح پہ، اور فسادہ یہ فعل ماضی ہے مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ۔ دال کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ تا ہے، یہ تا التانیث ہے، یہ آپ کو پتا ہے، لا محل لہا من الاعراب، نہ یہ فاعل ہے نہ اس کی کوئی پوزیشن ہے، صرف یہ بتا رہی ہے کہ فعل مؤنث کا ہے، اور اس کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے عام حالات میں تو یہ ساکن ہوتی ہے نا، فسادت، زیر کا اس لیے لگی ہے کہ التقاء الساکنین، منعا من التقاء الساکنین، کیونکہ الارض ہے نا بعد میں، تو اس کا جو الارض کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل اپنے سے پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف، یعنی اس کا اگلا حرف لام ہے، اس سے ملاتا ہے، تو پچھلا حرف تو ساکن تھا اور اس کا اگلا حرف بھی ساکن ہے، دو ساکن ہو گئے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کسرہ لگائی گی، منعا من التقاء الساکنین۔ الارض فاعل ہے، یعنی زمین فاسد ہو جاتی، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین برباد ہو جاتی، یہ فاعل ہے۔ تو چونکہ ارض جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے فسادت آیا، اور یہ جو جملہ ہے فسادت الارض، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ جواب شرط غیر جازم ہے، جواب شرط غیر جازم۔ ولیکن، تو اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اور اگر اللہ کا بعض کو بعض کے ذریعے سے دور کر دینا، دفع کر دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے پر ہو جاتی، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں۔ ولیکن، اس میں واو استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور لیکن اس کو ہم کہتے ہیں حرف استدراک مشبہ بالفعل، وہ آپ نے پڑھا تھا نا انا، یہ انا و اخواتو میں سے انا، انا یعنی جس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے اللہ چونکہ اس کا اسم ہے، ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ منصوب ہوگا، ذو یہ خبر ہے، تو آپ کو پتا ہے نا اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ذو، ذا، ذی۔ ذو رفعی حالت میں ہوتا ہے، ذا نسبی حالت میں، ذی جری حالت میں، تو یہ اسماء خمسہ ان کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ رفعی حالت ہے چونکہ یہ خبر بن رہی ہے لکنہ کی، اس لیے ذو ہے۔ فضل، اور یہ مضاف ہو کے آتا ہے، فضل مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، لام کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، تنوین، الا حرف جر ہے، اور العالمین یہ عالم کی جمع مذکر سالم، تو چونکہ یہ مجرور ہے تو اس میں جر کی نشانی یا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس میں مجرور بالیا لأنہ ملحق بجمع المذکر سالم، اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ فضل سے،
اور یہ جو جملہ ہے لکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، چونکہ یہ معطوف ہے کس جملے پہ؟ دفع اللہ الناس، مطلب کیا ہوا؟ لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے سلطنت اور حکمت داؤد کو دی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ کا بعض کو بعض کے ذریعے سے دور کر دینا یا دفع کرا دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ اگلی آیت بھی ہم لے لیتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 252، 252۔ ابتدا ہوتی ہے تلکا سے، تو تلکا آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے فتح پہ اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہو گیا ہے۔ آیات اللہ، اس میں آیات آیتن کی جمع ہے، یہ جمع مؤنث ہے۔ یہ مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، مضاف بھی ہے۔ اور جو اللہ ہے لفظ جلالہ، یہ مجرور کیوں ہے؟ چونکہ مضاف الیہ ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، تلا یتلو، تو نتلو کیا ہوا؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا ہے، جمع متکلم، فعل مضارع مرفوع ہے، تو اس کی رفع کی نشانی کہاں پہ ہے؟ وہ ایک ضمہ ہے، لیکن مقدرہ للثقل کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ ثقل واقع ہوتا ہے اگر واو کے اوپر آپ پیش کو پڑھیں۔ واو یا ثقل ہوتا ہے، اور جو الف مکسورہ اس میں تعذر ہوتا ہے۔ اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فعل کی اپنی واو ہے، اور اس میں ایک فاعل مستتر ہے، وہ ایک ضمیر ہے لیکن مستتر وجوباً ہے، اور وہ ہے نحنو۔ اور پھر ہا کیا ہے؟ ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے۔ علی کا اعلی حرف جر ہے، اور کا آپ کو پتہ ہے ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے اس کے پیچھے جو ہے وہ جر ہے۔ تلک آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا، تم پر، بالحق، حق کے ساتھ، با حرف جر حق، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر۔ تو یہ جو نتلوہا علیکا بالحق، تو یہ ایک پورا جملہ ہے نا، تو یہ جملہ فی محل نصب ہے چونکہ یہ حال ہے۔ حال کس کا ہے؟ آیات اللہ۔ وَإِنَّكَ، اس میں واو حرف عطف ہے، ان آپ کو پتہ ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب ہے، اور اس میں جو کا ہے یہ ایک ضمیر ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ لمن المرسلین، اس میں لام یہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اللام المزحلقہ، اور یہ مبنی ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، من حرف جر ہے، اور یہ نون کے اوپر جو آپ کو زبر نظر آ رہی ہے یہ التقاص منعا التقاص ساکنین ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ المرسلین، یہ ارسلہ یرسلو، ارسال اس کا اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل اس کا مرسل ہے اور اس میں مفعول مرسل ہے۔ ارسلہ کا مطلب بھیجنا، مرسل ہوتا ہے بھیجنے والا، مرسل ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا۔ تو یہ رسولوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مرسلون کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ مرسلون، مرسلین۔ تو یہاں پہ مرسلین کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے حرف جر ہے، تو یہ جو اس میں مجرور ہے یہ یا کے ساتھ مجرور ہے۔ یہ پورا جملہ انکا لمن المرسلین، اس کو کہیں گے لا محل لہا من الاعراب،
چونکہ معطوف ہے تلک آیات اللہ پہ۔ اس کا جو بامحورہ ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہیں ٹھیک طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب جو ہے ہم اس کے مفہوم پہ غور کرتے ہیں۔ یہ آیات دراصل آیت 249 کے بعد کے واقعات کو مکمل کرتی ہیں۔ پہلے امتحان ہوا، پھر مقابلہ آیا، پھر نصرت الہی نازل ہوئی، اور آخر میں ایک عظیم اصول بیان کیا گیا جو پوری انسانی تاریخ کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ میدان جنگ میں سب سے پہلے دعا کیا ہوئی؟ انہوں نے اسلحے پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنی تعداد پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے دعا کی۔ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، مگر دل کا سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ پھر کہا افرغ علینا صبرا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ لفظ افرغ کا مطلب ہے انڈیل دینا، بھر دینا، یعنی تھوڑا صبر نہیں بلکہ ایسا صبر جو دل کو بھر دے، خوف کو دھو دے اور کمزوری کو ختم کر دے۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں سب سے بڑی طاقت صبر ہے۔ پھر فرمایا ثبت اقدامنا، قدم جمانا، صرف جسمانی استحکام نہیں بلکہ عقیدے میں استقامت، خوف کے باوجود ثابت قدمی، پیچھے نہ ہٹنا۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر اگلی آیت دیکھیں 251 جس میں نصرت الہی اور طالوت کی فوج کی کامیابی بتائی گئی۔ تو کامیابی کا اصل سبب کیا بتایا گیا؟ بِإِذْنِ اللہ، کہ فتح تعداد سے نہیں ہوئی، اسلحے سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہاں ایمان کا ایک بنیادی اصول بیان ہوا کہ نصرت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ظہور۔ اسی جنگ میں ایک نوجوان مجاہد نے جالوت کو قتل کیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت داؤد۔ تو یہاں سے ان کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے۔ بعد میں اللہ نے انہیں بادشاہت دی، حکمت دی، علم دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہے چھوٹے سے مقام سے اٹھا کر قیادت کے مقام پر فائز کر سکتا ہے۔ ایک عظیم اصول ہے توازن طاقت، کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یہ ایک عالمی قانون ہے۔ ظالم کو روکنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے، باطل کے مقابلے میں حق اٹھتا ہے، طاقت کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اگر مزاحمت ختم ہو جائے تو ظلم غالب آ جاتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں 252، اس میں حقانیت رسالت بیان کی گئی کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ واقعہ اس زمانے کے اہل کتاب جانتے تھے، مگر ایک امی نبی کا ان تفصیلات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وحی ہے، انسانی تصنیف نہیں۔ تو مجموعی پیغام کیا ہوا ان تینوں آیات کا؟ ان تین آیات میں مکمل کامیابی کا فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ دعا، صبر، ثابت قدمی، اللہ پر توکل، جہاد اور مزاحمت، اور اللہ کی سنت توازن۔ تو عصر حاضر کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے کہ کمزوری کا احساس ایمان کو کمزور نہ کرے۔ دعا کو آخری نہیں پہلی طاقت بنائیں۔ ظلم کے سامنے خاموشی فساد کو بڑھاتی ہے۔ قیادت اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا
خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ فتح کا آغاز دعا سے ہوتا ہے، کامیابی اللہ کے اذن سے ملتی ہے، حق کی مزاحمت دنیا کو فساد سے بچاتی ہے، رسول اللہ کی نبوت کی صداقت ان واقعات سے واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ احکام، وہ باتیں جو ہمیں اللہ سے ملتی ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔